اکبر نعرے رسالہ یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی نعرے حیدری یا علی آل سعود مرد آباد 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 آل سعود تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو آل سعود مرد آباد آل سعود تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر 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 آل سعود مرد آباد 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 تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو آل سعود مرد آباد 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 آل سعود آل سعود مرد آباد تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر آل سعود مرد آباد آل سعود مرد آباد آل سعود مرد آباد آل سعود مرد آباد آل سعود تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو آل سعود مرد آباد آل سعود مرد آباد آل سعود مرد آباد آل سعود آل سعود مرد آباد تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو البقیع تعمیر آل سعود آل سعود مرد آباد آل سعود آل سعود تعمیر کرو تعمیر کرو البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرہ حیدری محمد وعلى محمد صلی اللہ اللہم صلی علی ٹھیک ہے ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانشرنا ماءهم ولنا دائم اجمعین من اليوم الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد آج کا یہ احتجاجی جلوس جنت البقیع کی یاد میں ہے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ سعودی عرب میں روضہ رسول کے سامنے بہت ہی مشہور اور معروف قبرستان کا نام ہے۔ تشریف لائیں قبلہ آجے۔ تو جنت البقیع جس کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے
आले सऊद ने अपने जुल्म सितम का निशाना बताते हुए रौज़ों को, मज़ारों को मिस्मार कर दिया था। जन्नतुल बक़ी में जो मज़ारे थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल की मज़ारे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ अक़ारिब, उनकी खुदियाँ और उनके असहाब, उनके जानिसार, शुहदाए उहद और दीगर 10,000 से ज़्यादा सहाबाए किराम की कब्रें जन्नतुल बक़ी में बयान की गई हैं। इसके अलावा मुसलमान आज भी दफन हो रहे हैं। तो ये हमारा जो एहतजाजी जुलूस है ये इसलिए है कि 100 साल हो चुके हैं मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल मुअल्ला नाम का कब्रिस्तान था जिसमें रसूलुल्लाह की पहली शरीक हयात उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक थी। रसूलुल्लाह के शफीक चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कब्रें थी। इन कब्रों को आले सऊद ने जो है मिस्मार कर दिया था, जमीन बोझ कर दिया था। उसी इन्हदाम जन्नतुल बक़ी और जन्नतुल मुअल्ला के गम में हम लोग हर साल ईद की 8 तारीख को या ईद के इस हफ्ते को हम लोग जन्नतुल बक़ी की याद में गम मनाते हैं और एहतजाज करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि मुसलमान जहाँ जहाँ है ये देखे कि हमारे मुल्कों में, हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में कब्रें आबाद होती हैं। लोग फातिहा पढ़ने जाते हैं, सुकून से जाते हैं, इत्मीनान से जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, पानी डालते हैं, फूल चढ़ाते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं। लेकिन अफसोस है कि मदीने से जहाँ से दीन इस्लाम की नश्र व इशाअत हुई, जहाँ से रसूलुल्लाह ने खिदमतें की है, उसी मदीने में रसूल की आल और असहाब और अंसार की कब्रें मुनहदिम कर दी गई और आज भी हमें वहाँ सुकून के साथ फातिहा नहीं पढ़ने दिया जाता। वहाँ पर खड़े होकर हमें सुकून से ज़ियारत नहीं पढ़ने दी जाती और मुसलमान जो वहाँ पे फौजी हैं, जो सिपाही है, वो कब्रों के सामने खड़े रहते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो बोला जाता है कि अगर कोई मुसलमान पूछ ले ये कब्र किसकी है तो नाम भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों की गैरतों को क्या हो गया है कि अगर मिस्मार कब्रों को के नाम बताने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसा लगता है कि जो जुल्म रसूल के बाद हुआ था आज भी उस जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। कल उनको घर को नहीं जाने दिया जाता था, आज उनकी कब्रों के नाम भी नहीं बयान किए जाते हैं। ये कहाँ की बेगैरती है, ये कहाँ का इंसाफ है। ये नबी की आल तो जनाबी सैयदा की कब्र वहाँ पर है, मौला इमाम हसन मुज्तबा की कब्र वहाँ पर है, मौला सैयद सज्जाद की कब्र वहाँ पे है, मौला इमाम बाक़िर की कब्र वहाँ पे है, मौला इमाम जाफर सादिक की कब्र है, दीगर साहब और दीगर खारिज रसूल की कब्र वहाँ पे है। अगर कोई ज़ायर, कोई हाजी वहाँ पे किसी भी मुतव्वा से पूछे ये कब्र किसकी है तो कब्र के नाम भी बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुसलमानों को पता चल जाता है कि जिस कब्रों पे खड़े होने से हमें रोक दिया जा रहा है यही वो कब्र है जो अपनी अजमतों का इतराफ करा रही है, यही वो कब्र है जो अपना नाम बयान करवा रही है कि दुनिया की अगर कोई मज़लूम कब्रिस्तान है तो जन्नतुल बक़ी है जहाँ हजारों लोग रोजाना जाते हैं लेकिन रसूल के आल और असहाब और अंसार की कब्र पर खड़े होकर फातिहा पढ़ने नहीं दिया जाता। हम ये जुलूस इसलिए निकालते हैं ताकि मुसलमानों को और इंसानों को बताया जा सके कि जिस नबी की गवाही हम अज़ान में देते हैं, कलमे में देते हैं, उसी नबी के चाहने वाले हैं, उसी नबी के मानने वाले हैं, उसी नबी की आन और औलाद और असहाब और साथ में जो जुल्म सितम हुआ है उस जुल्म सितम को हम बयान कर रहे हैं। और जब तक जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तानी
مکہ مکرمہ اور جنت البقیع قبرستان مدینہ منورہ میں مزار جس طریقے سے پہلے تھی اس شاندار تعمیر نہیں ہو جاتی. ہم احتجاج کرتے رہیں گے, فریاد کرتے رہیں گے, لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ ہم رسول بھی وہ چاہنے والے ہیں جو 100 سال سے احتجاج کرتے آ رہے ہیں. اس میں مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے, اس میں انسانوں کو ساتھ دینا چاہیے, ہماری آواز میں آواز ملانا چاہیے اور سب کو مل کے کہنا چاہیے آل سواد مرد آباد مرد آباد, آل سواد مرد آباد مرد آباد, آل سواد مرد آباد مرد آباد. جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو, جنت البقیع تعمیر کرو تعمیر کرو. آخر میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ وقت جلد سے جلد آئے کہ ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں کھڑے ہو کر زیارت عامل معصومین علیہ السلام کو سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھ سکے. مولا یہ دن جل آئے کہ ان مزاروں پہ روزوں سے جو منہدم ہو چکے ہیں روزوں کی بہترین سے بہترین تعمیر ہو سکے. مولا یہ دن جلد سے جلد آئے کہ ہم جنت البقیع کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور اس سے بہترین نظر تعمیر ہو سکے. خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ظہور امام میں تعبیر فرمائے. اب ہم گزارش کریں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا عبداللہ خان صاحب کی طرف سے کہ وہ بھی اپنا احتجاج درج کرائیں. لوگ رہیں گے نہیں شاید کتنی دیر کا بس 5 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی جانتے ہیں جیسا کہ مولانا نے بھی کہا تقریباً 100-125 سال ہو رہے ہیں مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان جنت البقیع کہ جہاں پر دین اسلام کو بچانے والے, پھیلانے والے نبی کریم کے جگر کے ٹکڑے دفن ہے کہ جن کا اسلام پر بے پناہ احسان ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہو گیا کہ اگر کچھ لوگ ہندوستان میں اورنگزیب کی پر توڑنے کی بات کرتے ہیں تو مسلمان کی غیرت جاگ جاتی ہے, مسلمان مظاہرہ کرتا ہے, مسلمان بھوک ہڑتال کرتا ہے. لیکن افسوس کہ میں اس کی حمایت نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اورنگزیب کی بجائے اللہ توڑ دی جائے, لیکن میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ عام انسان جو بادشاہ بنا تھا ہندوستان کا یہ معصوم نہیں ہے, نبی کی آل سے نہیں ہے, بس مسلمان کا ٹیگ لگا ہے, بادشاہ تھا تو تمہاری غیرت جاگ گئی. لیکن نبی کریم کہ جنہوں نے اپنے گھر والوں کی تعریف کی ہے, قرآن میں جگہ جگہ اہل بیت رسول کے لیے آیتیں موجود ہیں. اے مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ امام حسن مصطفیٰ کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں خود تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اٹھا کر کتاب دیکھو. امام حسین نے شہید کربلا کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور جنہوں نے دین اسلام کو بچایا ہے. آج دنیا کا ہر انسان نان مسلم بھی مانتا ہے کہ اسلام اگر بچا ہے تو حسین ابن علی کی قربانی کے صدقے میں. پانچویں امام امام محمد باقر کہ جنہوں نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ جنہوں نے نبی کے علوم کو آگے بڑھایا اور انہیں ہم باقر علوم کہتے ہیں, ان کی وجہ سے آج دین اسلام میں علوم کو متعارف کرایا گیا. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہ جنہوں نے نبی کریم کی شریعت کو آگے بڑھایا اور اس لیے آج ہم اس مذہب کو مذہب داخل کرتے ہیں, جن کے فضائل اور کمالات کی کتابیں بھری بھری ہیں, ان کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا. لیکن افسوس کہ مسلمان تیری غیرت نہ جاگی اور تجھے کوئی احساس نہ ہوا. نبی کریم کی وہ فیملی, وہ پاکیزہ آل کہ جن کے لیے قدم قدم پر رسول نے مسلمانوں کے درمیان اپنی زندگی میں ان کو بسروایا ہے,
ان کے فضائل اور کمالات گنائے ہیں، آج ان کی قبروں کو توڑ دیا گیا بدعت کہہ کر، لیکن افسوس کہ سعودی کے بادشاہ کی قبر پر پھول چڑھایا جا رہا ہے اور نبی کے گھر والوں کی قبروں کو توڑا جا رہا ہے، توڑ دیا گیا۔ لیکن میں کہوں گا اے مسلمان، تو کس منہ سے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اے مسلمان، تیری غیرت کہاں گئی کہ تو نبی کا پاکیزہ نام لے رہا ہے اذان میں، لیکن نبی کے گھر والوں پر ظلم ہو رہا ہے اور تو خاموش بیٹھا ہے۔ جہاں سے قرآن کی تعلیم دنیا میں پھیلی، سعودی عرب میں آج عیاشی کے اڈے کھلے ہیں اور اسے تم خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے۔ نبی کریم کے دل کے بچانے والے جہاں پر دفن ہے، جن کی قبریں ہیں، اور خانہ کعبہ جیسی عظیم جگہ جہاں ہے وہاں پر عیاشی کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، اور تو ایسے بادشاہ کو خلیفہ المسلمین کہہ رہا ہے؟ تیری شرم و حیا کہاں گئی؟ اے امت مسلمان، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج عالمی استقبال فلسطین میں مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، مدینے اور مکے میں مومنین پر ظلم ہو رہا ہے، اہل بیت رسول کے گھر والوں کی قبروں کو توڑ دیا گیا، لیکن تو خاموش بیٹھا ہے۔ کل روز قیامت کس منہ سے تو نبی کے سامنے کرے گا؟ اور تیری غیرت کہاں ہے؟ کس منہ سے تو نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے؟ نبی کریم کی حدیث ہے کہ جب روز قیامت آئے گا، خدا بند عالم میدان حشر میں تمام عبادت گزاروں کو جمع کرے گا اور فرشتے آواز دیں گے کہ تم احترام سے کھڑے ہو جاؤ۔ آواز قدرت آئے گی، اب تمہارے درمیان ایک ایسی ہستی آئے گی کہ جو تمہارے اور ہمارے سجدوں کی ذلت ہے، جو عبادت کا محور ہے، جو عبادت کی پہچان ہے، ذلت ہے۔ اس کے بعد جب لوگ آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے کہ لوگ کے محل پر ایک سواری آئے گی اور منادی آواز دے گا، یہ وہ ہستی ہے کہ دنیا میں عبادت کی زینت تھا، اور چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سواری لوگوں کے سامنے آئے گی اور آواز قدرت آئے گی۔